آقا علیہ السلام چلتے ہوئے سیدنا علی کو مدینے میں اپنا قائم مقام بنا کر جاتے ہیں. ادھر منافقین کا ٹولہ سیدنا علی کو طعنے دیتا ہے، ان پہ طنز کرتا ہے کہ آپ میدان جہاد سے پیچھے رہنے کے لیے یہاں پر رک گئے ہو. سیدنا علی جن کی زندگی ہی میدان جہاد میں گزری، جو لڑتے ہوئے اللہ کے شیر کی طرح کفار پر جھپٹا کرتے تھے، ان طعنوں کو برداشت نہ کر سکے، اسلحے کو اپنے سینے پہ سجاتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک ہر میدان کے اندر میں آپ کے ساتھ رہا، ہر میدان کے اندر میں نے مقابلہ کیا، لیکن آج پتہ نہیں کس وجہ سے مجھے آپ کا ساتھی بننے سے محروم رہا، میدان جہاد میں آپ کے ساتھ نہ آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے جذبات کو سمجھتے ہیں اور محبت سے علی کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں علی، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ میرا تمہارے ساتھ وہی تعلق ہے جو موسیٰ کو ہارون کے ساتھ تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کو ہارون کے ساتھ تعلق تھا، وہی میرا تعلق تمہارے ساتھ ہے، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں اور موسیٰ کے بعد ہارون بھی نبی تھے. سیدنا علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر خوش ہو جاتے ہیں اور واپس مدینے آ کر نبی کی لگائی ہوئی ڈیوٹی کو پورا کرتے ہیں. یہ تبوک کا سفر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے اور واپس آ کر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وارضاہ کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہیں کہ قبیلے کو اسلام کی دعوت دے. سیدنا خالد وہاں پر پہنچتے ہیں لیکن یہ قبیلہ اسلام لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، واپس لوٹ آتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو روانہ کرتے ہیں اور قبیلہ ہمدان کی طرف ایک خط بھی ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ اس خط کو لے کر، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس پیغام کو لے کر یمن پہنچتے ہیں اور ان کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کو پڑھ کر سناتے ہیں اور بڑے دل نشین انداز میں ان کے سامنے اسلام کی سچی اور سچی دعوت بھی پیش کرتے ہیں. ایک طرف نبی کا خط ہے، ایک طرف علی کا انداز بیاں ہے جن کے بارے میں صحابہ کہا کرتے تھے ہمارے اندر سب سے بہترین قاضی بھی علی ہے اور بہترین خطیب بھی علی ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ. کفار کے دل اسلام کے لیے کھل جاتے ہیں اور وہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. ہجرت کے 10ویں سال سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو قبیلہ مذہج کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے یمن کی طرف روانہ کیا گیا. 300 سوار سیدنا علی کے ساتھ ہیں، وہ اس قبیلے میں پہنچتے ہیں، ان کو اسلام کا پیغام دیتے ہیں، لیکن یہ قبیلہ، یہ اہل یمن لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سیدنا علی کے ساتھ صرف 300 ہیں. آپ بھی اپنی صفوں کو سیدھا کر لیتے ہیں، اگرچہ تعداد تھوڑی ہے لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ آپ کے ساتھی، یہ آپ کے تربیت یافتہ جن کی نظریں تعداد پر نہیں ہوا کرتی، اللہ کی مدد پر ہوا کرتی. زبردست جنگ ہوتی ہے اور وہ کفار شکست کھاتے ہیں. ان کے قبیلے کا سردار سیدنا علی کے پاس آتا ہے اور آ کر مسلمان ہوتا ہے اور قبیلے کے کچھ اور لوگ بھی مسلمان ہوتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو 3 ماہ کے لیے اسی علاقے میں قاضی مقرر کرتے ہیں اور سیدنا علی یہاں پر رہ کر اپنے قول سے، اپنے فعل سے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اسی سال سیدنا علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی سعادت مندی بھی پاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو قربانی کے اونٹوں کا گوشت تقسیم کرنے کی ذمہ داری دیتے ہیں. اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج ہے، یہ حجۃ الوداع ہے. اس سے واپسی پر آقا علیہ السلام بیمار ہوئے اور ہجرت کے 11ویں سال اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سیدنا علی نے دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر آپ کو غسل دیا اور پھر اسامہ بن زید، عبد الرحمن بن عوف اور فضل بن عباس کے ساتھ مل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا.
نبی کی وفات کے بعد مسلمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کے ہاتھ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، بیعت کر لیتے ہیں، ان کو اپنا خلیفہ چن لیتے ہیں، اور ابو بکر سیدنا علی سے بڑی محبت کرتے ہیں، خلافت کے معاملات میں ان سے مشورے کرتے ہیں۔ اسی لیے جب سیدنا علی سے سوال ہوا تھا ان کی خلافت پر بیٹھنے کے بعد کہ ابو بکر و عمر و عثمان کے دور میں اتنے فتنے نہیں تھے جتنے آپ کے دور میں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے کہا تھا ابو بکر عمر عثمان کا مشیر میں تھا، ان کو مشورے میں دیا کرتا تھا، مجھے مشورے تم دیتے ہو، میرے مشیر تم ہو، ان کا مشیر میں تھا۔ سیدنا ابو بکر اپنے خلافت کے معاملات میں سیدنا علی سے مشورہ لیتے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فوت ہو جاتی ہیں۔ سیدنا علی کے لیے یہ دوسرا بڑا صدمہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اور پھر آپ کی لخت جگر کی وفات۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کو اپنی خلافت کی ابتدا میں جن بڑے مسائل کا سامنا رہا ان میں سے ایک مسئلہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کا گروہ، اور دوسرا مسئلہ وہ عرب قبائل جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور نبی کی وفات کے بعد دین اسلام سے پھر گئے، ان کے خلاف جب جنگ ہوئی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا ابو بکر صدیق کے ساتھ بھرپور اس جنگ میں آپ کی مدد کرتے رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضا 10.5 سال خلافت کا یہ دور انہوں نے مشوروں کے لیے کمیٹی مقرر کی، اور سیدنا علی سیدنا عمر کی اس کمیٹی کے رکن رہے۔ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان اختلافات کی جھوٹی خبریں نشر کرنے والوں، اگر علی ابو بکر و عمر سے اختلاف کرتے، ان کا آپس کے اندر دشمنی ہوتی، محبتیں نہ ہوتی، تو یہ ابو بکر کو مشورے کیوں دیتے؟ یہ عمر کی شورا کے رکن کیوں بنتے؟ اگر ابو بکر و عمر نے ان کی خلافت کو چھینا ہوتا تو یہ غاصب اور ظالم کی مجلس کے رکن نہ بنتے۔ یہ تو ان سے محبت کرنے والے، یہ ان کو مشورے دینے والے۔ اسی لیے سیدنا عمر نے فرمایا تھا کہ ہم میں سے سب سے بڑا قاضی، سب سے بہتر جج وہ علی بن ابی طالب ہے رضی اللہ عنہ وارضا۔ 16 ہجری میں آئیے سیدنا عمر کی سیدنا علی سے کتنی محبت، اس کی دلیل بھی سنیے۔ 16 ہجری میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضا بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ قائم مقام کس کو ہونا چاہیے تھا؟ بیٹے کو بناتے نا، عبداللہ کو بناتے، کسی اور کو بناتے، نگاہ انتخاب پڑتی ہے عمر کی تو سیدنا علی پر پڑتی ہے۔ سیدنا علی کو قائم مقام خلیفہ بنا کر کے اپنے پیچھے مسلمانوں کا ذمہ دار قرار دے کر کے، اور یاد کر لیجئے یہاں اس اصول کو بھی صحابہ اور اہل بیت کے درمیان دشمنی کی جھوٹی باتیں کرنے والوں، اگر عمر شہید ہو جاتے یا طبعی موت مر جاتے تو مسلمانوں کا خلیفہ کون بنتا؟ علی۔ کنفرم بات ہے، وہ خود مقرر کر کے گئے ہیں تو خلافت انہی کو ملتی، وہی بنتے۔ اور اگر وہ عمر کے دشمن ہوتے تو عمر کبھی ان کو اس مقام پر بٹھا کر نہ جاتے۔ اور اگر نعوذ باللہ عمر مومن نہیں تھے بقول تمہارے، ان کا ایمان درست نہیں تھا، تو علی ایک ظالم جابر کافر کی حکومت میں قائم مقام کیوں بنے؟ اچھا چلو بن گئے، جب عمر بیت المقدس سے واپس آئے تو علی نے خلافت ان